ہمارے چینل الہدی آن لائن بسم قرآن اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کے مورث اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان میں تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا۔ ان سے کل 6 اولاد ہیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع یعنی غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دعاؤں سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ۔ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔